بنی اسرائیل کا زمانہ تھا، اللہ کے ایک نبی تھے، کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے اللہ کے نبی کا ایک قبرستان سے گزر ہوا۔ عصر کا وقت ہے، اللہ کے نبی نے دیکھا ایک قبر شک ہوئی ہے، قبر پھٹی ہے، اندر سے ایک شخص نکلا ہے جس کا سر گدھے کا تھا اور بدن انسان کا تھا، جسم انسانی تھا، سر گدھے کا تھا۔ وہ قبر سے نکل کر 3 مرتبہ اس نے گدھے کی بولی بولا، 3 مرتبہ گدھے کی بولی بول کر پھر قبر کے اندر چلا گیا، قبر اوپر سے بند ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے یہ ماجرا دیکھا، دیکھ کر حیران رہ گئے، دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی مالک آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ کیوں یہ شخص قبر سے نکلا؟ اس کا سر گدھے کا ہے، جسم انسانی ہے، وجہ کیا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا، اے میرے نبی، ساتھ میں جو محلہ نظر آ رہا ہے، اسی محلے کے ساتھ ایک جھونپڑی ہے، جھونپڑی کے اندر ایک بڑھیا چرخہ کاٹ رہی ہے، جا کے اس سے پوچھ لے کہ آخر وجہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے۔ اللہ کے نبی محلے کی اس جھونپڑی کے اندر پہنچے، دیکھا ایک بڑھیا خاتون ہے جو چرخہ کاٹ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے وجہ پوچھی، مائی وجہ کیا ہے؟ عصر کا وقت ہے، ایک شخص قبر سے نکلا ہے، گدھے کی طرح 3 مرتبہ اس نے گدھے کی بولی بولی، اس کا سر گدھے کا ہے، بدن انسانی ہے، آخر یہ کیا کہانی ہے؟ اس بڑھیا خاتون نے کہا کہ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ میری ایک ہمسائی تھی، یہ جو قبر والا ہے اس ہمسائی کا بیٹا تھا، یہ نوجوان تھا مگر افسوس گنہگار تھا، بدکار تھا، شرابی تھا، زانی تھا۔ جب یہ شراب کے نشے میں چور چور ہو کر شام کو گھر آتا تو ماں اسے نصیحت کرتی، بیٹے شراب نہ پیا کر، جو شخص شراب پیتا ہے وہ بہن اور بیوی کے درمیان فرق نہیں کر پاتا، جو شخص شراب پیتا ہے وہ ماں اور بیوی کے درمیان تمیز نہیں کر پاتا۔ شراب پینے والے شخص کو نہیں پتا چلتا کہ یہ میری ماں ہے یا میری بیوی ہے۔ جوانوں خدارا کبھی بھول کر کے بھی شراب نہ پینا۔ جو شخص شراب پیتا ہے، ہائے کسی نے کیا خوب لکھا تھا، میاں اگر شراب پی کر مرے گا تو کتے کی موت مرے گا، گدھے کی موت مرے گا، اور اگر نماز کی حالت میں مرے گا تو مولا حسین کے غلاموں والی موت مرے گا۔ شام کو ماں اسے نصیحت کرتی، بیٹے شراب نہ پیا کر، تو آگے یہ چیخ کر چلا کر کہتا، ارے کیوں گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے، روزانہ شام کو گھر آتا ہوں ایسے بک بک کرتی رہتی ہے، گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے۔ آئے افسوس ایک دن عصر کا وقت تھا، ماں نے تنور جلایا ہوا تھا، روٹیاں پکا رہی تھی، یہ شرابی نوجوان شراب کے نشے میں دھت شام کو گھر آیا، عصر کا وقت ہے، شراب کے نشے میں دھت تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ آگے ماں کھڑی ہے یا کوئی اور خاتون کھڑی ہے۔ کہنے لگا، اے بڈھی میں تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، استغفر اللہ۔ ماں نے جب یہ سنا ماں کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، ماں نے وہی گرم تتی روٹی اٹھائی، اس کے منہ پر دے مارا۔ غصے کی آگ میں جل کر اس بدبخت نوجوان نے کیا کیا، بوڑھی ماں کو اٹھایا، زندہ ماں کو تنور کے اندر ڈال دیا، زندہ ماں جلتی رہی، تڑپتی رہی، ہائے ہائے کرتی رہی، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ اس بدبخت کو رحم نہ آیا، اسے ترس نہ آیا، اس پتھر دل کو ذرا بھی احساس نہ ہوا کہ یہ میری ماں ہے، میں ماں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کر رہا ہوں۔ جب ماں نے زیادہ ہائے ہائے کی پکار پکاری تو میں ہمسائی تھی، دوڑ کر ان کے گھر آئی، دیکھا اس وقت وہ میری ہمسائی مر گئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کی ماں عصر کے وقت مری تھی، اور ماں کے مرنے کے بعد کچھ دن بعد یہ لڑکا بھی عصر کے وقت مرا اور اسی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے یہ کتے والی موت مرا تھا، گدھے والی موت مرا تھا۔ عصر کے وقت اس کی تدفین کی گئی، اسی قبر میں اس کو دفن کر دیا گیا۔ اس دن سے لے کر آج تک روزانہ عصر کے وقت اس کی قبر پھٹتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں۔
اس کی قبر پھٹتی ہے، یہ قبر سے باہر نکلتا ہے، اس کا سر گدھے کا ہوتا ہے، بدن انسانی ہوتا ہے، اور یہ 3 بار گدھے کی بولی بولتا ہے، پھر قبر کے اندر چلا جاتا ہے، قبر بند کر دی جاتی ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتے، ماں باپ کو تڑپاتے نہیں ہیں۔ جوانوں، یہ ہے بوڑھی ماں کی بے ادبی کا انجام، یہ ہے بوڑھی ماں کی گستاخی کا انجام۔ خدارا، زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی ماں باپ کو بے عزت نہ کرنا، ماں باپ کو ذلیل نہ کرنا، ماں باپ کی گستاخی نہ کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا، صحابہ، جو شخص اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ اور سنو، جو شخص اپنے زندہ ماں باپ کی خدمت کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کا رزق منقطع ہو جاتا ہے، اس کا رزق بند کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص زندہ والدین کی خدمت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی، فرمایا، موسیٰ، جو شخص اپنے والدین کے حکموں کی تعمیل نہیں کرتا اور میرے حکموں کی تعمیل کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، قیام بھی کرتا ہے، رکوع و سجود کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، لیکن والدین کا حکم نہیں مانتا، والدین کے احکامات کی پیروی نہیں کرتا، میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ، ایسے شخص کو میں اپنے نافرمانوں میں شامل کرتا ہوں، ایسے شخص کو میں اپنے نافرمانوں میں لکھتا ہوں، نافرمانوں کی فہرست میں لکھتا ہوں۔ جو شخص میری فرما برداری تو کرتا ہے لیکن اپنے والدین کی فرما برداری نہیں کرتا۔ اور سن موسیٰ، جو شخص اپنے والدین کے حکموں کی تعمیل کرتا ہے، والدین کو خوش رکھتا ہے، والدین کے حکم پر چلتا ہے، والدین کو راضی رکھتا ہے، اور میرے فرمانوں میں چاہے اس سے کوئی کوتاہی ہو بھی جاتی ہے تو میں اسے اپنے فرما بردار لوگوں میں لکھتا ہوں، میں اسے اپنے نیکوکار لوگوں میں لکھتا ہوں، وہ میرا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ خدارا جوانوں، زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کرنا، والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو۔ جس دن یہ خاموش ہو گئے، اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ شرط لگی تھی دنیا کو ایک لفظ میں لکھنے کی، لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہیں، میں نے قلم اٹھائی، ماں لکھ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی میں کبھی وقت ملے تو اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، ان سے ان کا حال چال پوچھ لیا کرو، ان کے دکھڑے سن لیا کرو، ان کے درد سن لیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن بوڑھے والدین کے ساتھ گزرا وقت تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ میں دعا کرتا ہوں، مالک ہمیں بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، بوڑھے والدین کے احکامات پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما، بوڑھے والدین کو خوش رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔